اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 114 آیت جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ تفرقات میں نہیں پڑھنا، ہم نے پہلی قوموں کی طرح نہیں کرنا کہ جو آپس میں ایک دوسرے پر ہی جو ہے وہ الزام لگاتے رہتے تھے کہ تم جو ہے وہ حق پہ نہیں ہو، تم حق پہ نہیں ہو۔ ہم نے ایسے جو ہے وہ تفرقات میں نہیں پڑھنا، ہم نے ایک سچا پکا مسلمان بننا ہے۔ صرف ہم جو ہے ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ ہے مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نیم رکھا ہے، خوبصورت نیم رکھا ہے مسلم، ہمیں اس کو ہی اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن کو اچھے سے سمجھنا ہے، اپنی ہر جو بھی ہمارے کوشچنز آتے ہیں وہ ہم نے قرآن سے ان کو سولو کرنا ہے۔ آج ہم نے آیت پڑھنی ہے، یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ نازل کیوں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ روم کے جو نصرانی تھے، نصرانی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ نصرانیوں نے جو ہے نا، روم کے نصرانیوں نے ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تیتس، ٹھیک ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کی قیادت میں انہوں نے بنی اسرائیل پر جو ہے نا وہ فوج کشی کر دی، مینس کہ ان پر حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ جو یہودی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ کی قوم تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے ان پر حملہ کر دیا نا، تو انہوں نے جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تورات شریف جو وہ لوگ پڑھتے تھے اس کو انہوں نے جلا دیا۔ مسجد البیت المقدس جس میں وہ نماز ادا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اس کو انہوں نے اتنا ویران کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے ویران کیا، پھر اس میں نجاست ڈال دی، مینس کہ گندگی جو بھی تھی وہ انہوں نے لا کے ساری مسجد میں ڈال دی۔ خنزیر لے کر مسجد میں انہوں نے ذبح کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرام جانور قرار دیا ہے، اس کو انہوں نے مسجد میں لا کے جو ہے وہ ذبح کیا۔ تو ان کے بارے میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو منع روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، یہ کہ یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے نام کا، وسعی، اور کوشش کرے، فی خراب ہے، اس میں ویرانی کا۔ اب اس آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بیک گراؤنڈ کے وہ لوگ آئے اور انہوں نے مسجد میں ویرانی کر دی، لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور ساری اس میں قتل و غارت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہاں پہ ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ قتل کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک ٹائپ کا جو ہے نا وہ ظلم ہی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بڑا ظلم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنا، اس میں عبادت کرنے سے روکنا، کوئی عبادت کر رہا ہے اس کو روکنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ مشرکین جو مکہ تھے نا، جو مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے جب اگر آپ نے بکس پڑھی ہیں یا آپ کو تھوڑا بہت نالج ہوگا کہ جب ابتداء اسلام تھی نا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صحابہ کرام کو، جو آپ کے صحابی تھے، ان کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھو۔ اور ایک دفعہ جو ہے وہ جنگ حدیبیہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تب بھی انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے سے منع کر دیا تھا، انہوں نے حج کرنے نہیں دیا تھا، آپ ویسے ہی واپس لوٹ گئے تھے حج کے بغیر۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں بھی یہ آیت نازل کی کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مسجدوں سے، اس کو آباد کرنے سے، اس میں ذکر کرنے سے جو ہے وہ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں، ما کان، نہ تھا، لہم، ان کے لیے، ان یدخلہ، کہ وہ داخل ہوتے، الا مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، اور ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اب ان کو آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا عذاب ملا تھا؟ ان کو یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تھا نا،
اس دور حکومت میں جو ان لوگوں نے جتنا بھی چیزیں وہ لوٹی ہوئی تھی وہ ساری انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ آباد کیا. ان لوگ جو نصرانی تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے یہ گرفتار کیے گئے، قتل کیے گئے، ان کو وطن سے ان کے نکال دیا گیا. ان کے ساتھ جو ہے نا بہت پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو عذاب دیا. حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں جو ہے ملک شام ان کے قبضہ سے نکل گئے. انہوں نے بیت المقدس پر اور جو ہے وہ ملک شام پر جیسے انہوں نے زور زبردستی سے حکومت اپنی قائم کی تھی نا، ویسے ہی حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں ان کو ذلت کے ساتھ ان کے ملک سے نکال دیا اور بیت المقدس کو فتح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا، سو جس طرف تُوَلُّوا تم منہ کرو، فَثَمَّ تو اسی طرف یا اس طرف ہی منہ کر کے وجہ اللہ اللہ کا سامنا یا اللہ کی طرف فَثَمَّ کا آپ کر لیں، فَثَمَّ تو اسی طرف منہ پھیرو وجہ اللہ اللہ کے سامنے. ان اللہ، بے شک اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا، اس کا شان نزول ہے ایک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات میں سفر میں تھے اور رات کو جو ہے وہ رات سفر میں گزر گئی. وہ اتنی تاریکی کی رات تھی، اتنا اندھیرا تھا کہ قبلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قبلہ کس طرف ہے، کس طرف جو ہے وہ نماز ادا کی جائے. تو جس طرف جو ہے نا وہ صحابہ کرام کا دل جمع مینس کہ جس کو جس طرف لگا نا کہ اچھا یہ کعبہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ کعبہ ہو سکتا ہے، انہوں نے اس طرف ہی جو ہے وہ منہ کر کے نا اپنا نماز ادا کر لی. اب جب رات نماز تو انہوں نے ادا کر لی، اب جب صبح جو ہے وہ ہوئی نا تو وہ بہت پریشان، ان کے دلوں میں وہ بات نہیں جا رہی تھی پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز قبول کی ہے کہ نہیں، ہم نے ٹھیک قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا. تو بہت پریشان ہوئے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں بتائیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ ہم نے ٹھیک قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے. تو تب یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی. اب اس بات پہ آپ ذرا غور کریں، صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہے، جن کو آلریڈی جو ہے وہ جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی ہیں، انہوں نے نماز ادا کر بھی لی تھی، نماز انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کتنا پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم نے قبلہ ٹھیک کیا تھا کہ نہیں. وہ اتنے پریشان تھے، وہ صبح دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کبھی سوچا ہماری تو اتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اتنی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی ٹینشن ہی نہیں لی، بس ہم کہتے تھے کہ چلو ہم معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہماری فجر کی نماز اتنی قضا ہوتی ہے کہ نیند میں جو ہے وہ ہمارا سارا وہ ٹائم گزر جاتا ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا. نیند ہمیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیند کو نہیں چھوڑتے. اور ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی، بالکل بھی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا. حضرت علی کا واقعہ آپ کو اگر یاد ہو، بہت مشہور واقعہ کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے تو آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا تھا، انہوں نے اپنی نماز قضا کر لی تھی. وہ جیسے جیسے سورج وہ ڈوب رہا تھا ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے کہ اللہ میری نماز قضا ہو رہی ہے. کتنا وہ روئے تھے. دین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس پہ ان کے آنسو گرے. یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی ہے، جو جنت کے سردار ہیں. ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین جنت کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، تو حضرت علی ان کے بھی سردار ہیں ماشاء اللہ. اور ان کی دیکھیں، ان کو تو پھر اتنی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے تو جنت مل رہی ہے آلریڈی، پھر بھی دیکھیں ان کی نماز قضا ہو گئی، وہ اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے. ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو جتنی ہماری کوئی اور چھوٹی سی پرابلم ہو جائے نا، کوئی تھوڑا سا نقصان ہو جائے یا کوئی ہمیں فائدہ نہ پہنچے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے نا، ہم فوراً سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا ہمارے آنسو ایسے نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی بھی تھوڑا سا ہماری زندگی میں ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو ہم اتنا وہ پریشان، اتنا ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا. اور جو ہماری نماز قضا ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں تمہارے لیے جو ہے نا وہ رسوائی ہوگی اگر تم نے نماز چھوڑی ہے.
اور ہم وہ آرام سے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور ہم لوگ جو ہے اس کی کبھی ہم نے ٹینشن نہیں لی، کبھی ہم پریشان نہیں ہوئے کہ اللہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں، ہم لوگ وہ سب کچھ ہم ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے ہم نے حساب ہی نہیں دینا۔ تو خدا را اپنی نمازوں پہ غور کریں، اپنی نمازوں کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں نا تو نماز کے اتنے بینیفٹس ہیں، اتنے بینیفٹس ہیں نا، اگر آپ نماز پڑھتے نا 5 times a day تو آپ کو بیماریاں نہیں ہوتی۔ بیک پینس کا آج کل اتنا ایشو ہو رہا ہے، اتنا ایشو ہو رہا ہے، اگر آپ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہو نا، صحیح طریقے سے ادا کرتے تو آپ کو بیک پین کا ایشو نہیں ہوتا۔ اتنے بینیفٹس ہیں، اتنے بینیفٹس ہیں نماز کے، لیکن ہم لوگ جو ہے ویسے ہی ہم لوگ اس سوچ میں کہ چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ تو ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج کل تو 1 منٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی بالکل ٹھیک انسان ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کے لیے سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دہ دینا ہے۔ پہلا کویشچن ہی ہمارے سے نماز کے بارے میں ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی، کیسے پڑھی، کتنی پڑھی۔ تو اپنے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کویشچنس بھی دے دیے ہوئے ہیں کہ یہ پیپر لیک ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے پیپر لیک کر دیا ہوا ہے کہ یہ کویشچنس ہیں، ان کو اچھے سے تیاری کر لو۔ زیادہ سلیبس، ہمیں فل سلیبس یاد کرنے کو نہیں بولا اللہ نے۔ اللہ نے ڈائریکٹ جو سلیبس آنا ہے نا، جو کویشچنز آنے ہیں ایگزام میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہوئے ہیں کہ یہ کویشچنز ہیں، ان کو اچھے سے پریپیئر کر لو تم، اور ہم سے وہی نہیں ہو رہے۔ تو اپنی نمازوں پہ دھیان دیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ میں آج سے، ابھی سے جو ہے وہ نماز کی پابندی کروں گی، آپ کو راضی رکھنے کی ہر کوشش کروں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سارا اللہ تعالیٰ کی ہے، تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اس میں یہ بھی ایک نکلتا ہے کہ اگر آپ ایسے راستے میں ہو کہ آپ کو قبلہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ جس طرف چاہے جو ہے وہ اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا، اس کو علم ہے اپنے بندوں کا کہ وہ اس وقت جو ہے مجبوری میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سب کچھ جانتا ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ، بنایا اللہ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ، بلکہ اس کے لیے ہے، ما جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کلن، سب، لہو، اس کے لیے ہے، قانتون، فرما بردار۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لی اولاد، استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا فرقے تھے، 3 فرقے تھے، ٹھیک ہے۔ جو حضرت عزیر علیہ السلام، جو یہود لوگ تھے نا، یہودی جو پڑھا نا ہم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہود، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو حضرت عزیر ہے نا، ہم انشاءاللہ آگے نیکسٹ پارے میں جو ہے نا ان کا واقعہ پڑھیں گے حضرت عزیر کا، کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی تھے، جو نصرانی ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 3rd فرقہ تھا نا مشرکین کا، جو وہاں کے مشرکین عرب تھے، وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں فرقوں کے رد کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا بیٹا، وہ پاک ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص بھی جو ہے کمپلیٹ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے کمپلیٹ رد ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن اللہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی جوڑ ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے مکمل، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا کوئی اولاد نہیں بنائی، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ زمین و آسمان میں جتنا کچھ ہے وہ اکیلا، صرف اور اکیلا جو ہے اس چیز کا مالک ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے وہ مجھے ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی یا کوئی اولاد آدم جو ہم ہیں، انسان ہیں، وہ کوئی بھی جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس نے مجھے گالی دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو ہے اپنے قول و فعل میں، اپنے اعمال میں آپ نے بس یہی جو ہے نا یہ رکھنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہمارا ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور جو بھی ہمیں عطا کرتا ہے وہ صرف اللہ عطا کرتا ہے، اسی کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ بدیع کہتے ہیں نیا پیدا کرنے والے کو، کوئی چیز بالکل نئے سرے سے جو پیدا ہو نا تو اس کو بدیع عربی میں کہتے ہیں۔ یہ جو وہاں کے کفار لوگ تھے نا، جو نان مسلم سے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح پیدا کی ہوگی کہ پہلے کوئی چیز ہوگی، دین جو ہے نا وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ زمین و آسمان جو ہے بنائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنی ہوئی نہیں تھی، میں نے بدیع نیا پیدا کیا ہے، ہر چیز کو شروعات سے لے کے اینڈ تک ہر چیز کو میں نے خود پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے۔ وَإِذَا اور جب قَضَىٰ وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کوئی کام، فَإِنَّمَا تو یہی یقول کہتا ہے، لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک جو بھی زمین و آسمان میں بنا ہے میں نے خود اس کو پیدا کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہوں نا تو صرف اور صرف کہتا ہوں کن ہو جا، تو وہ فوراً اسی ٹائم ہو جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے، مفسر جو ہیں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کن کے کاف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ جو کن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے جو ہے یہ لفظ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اور کہا الذین جو لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، لا یکلمون ہم سے کلام کرتا، اللہ او یا تأتینا لاتے ہمارے پاس آیت ان کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قال کہا الذین جو لوگ من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کی بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بے شک بین الآیاتی ہم نے واضح کر دی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، اس میں جو ہے یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی کہ رافع بن خزیمہ، ٹھیک ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا رافع بن خزیمہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ اگر آپ رسول ہیں نا تو آپ اپنے اللہ سے عرض کیجئے کہ وہ ہم سے کلام کرے، ٹھیک ہے، جیسے وہ آپ سے کلام کرتا ہے نا ویسے وہ ہم سے بھی کلام کرے تاکہ ہم خود اللہ کی آواز سنیں۔ تو ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے، یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی لے آئے اپنی۔ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو ان کی قوم نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو یاد ہو لیکچر، تو انہوں نے کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو جب وہ لوگ گئے تھے اللہ کو دیکھنے، وہ اتنی تیز روشنی ہے کہ وہ سب کے سب مر گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو کام ہیں وہ پہلوں کے جیسے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پہلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ہم نے بھی اللہ کو دیکھنا ہے، وہ بھی بے عقلوں والی باتیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں بھی پردے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیم یہی لوگ، یہ بھی انہی کے جو اولاد ہے آگے سے جو یہ سب کر رہی ہے، وہ بھی بے عقلوں والے کویشچن پوچھ رہے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ تم بھی پہلو والے جیسی حرکتیں ہی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، ڈائریکٹ اللہ ہم سے کلام کرے، یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وہ اکثر یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے ہمارے پاس ڈائریکٹ آ جائیں، آپ کیوں آئے ہو، آپ تو انسان ہو، فرشتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتاب لے کر آئے۔ ان کے ڈیفرنٹ کویشچنز ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، مینس کہ ان کے دل جو ہیں وہ کفر پہ اٹک گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی سیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بین الآیات، ہم نے واضح کر دی ہے نشانیاں لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے، جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جن لوگوں کو جو ہے وہ اللہ پہ یقین ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب پر، اس کی احکامات پر، سب پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر جو ہے وہ نشانیاں میری واضح ہو چکی ہیں۔ آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی رسالت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ارسلناک، آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ پہلی آیات میں، ہر ایک آیت میں نا کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک دوسری آیت کے ساتھ۔ تو پہلی آیات میں وہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجا ایک الگ سے، ہم سے ڈائریکٹ اللہ کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ کتاب لے کر آئے ہیں، وہ خود سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کانٹیکٹ کرنا ہوتا نا تو وہ ہم سے ڈائریکٹ خود ہی کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی ان کو حق کے ساتھ جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے، جو کہ خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ خوشخبری دینے والے سے مراد کیا ہے کہ مینس کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جنت کی خوشخبری دی ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کو جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ڈرانے والے اس لیے ہیں کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں یا لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آتے، تو آپ ان کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے، اس غلط راستے پہ چلو گے، تو تمہارا انجام یہ ہوگا، تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو وہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ ان کو، مومنوں کو، اور ڈراتے بھی ہیں کس کو؟ کافروں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں سے۔ آپ پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سویٹ ہے نا، آپ لوگ نبی پاک جو بک ہے سیرت النبی، آپ وہ اس کو مطالعہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہے نا آپ اس کو کمپلیٹ جو ہے نا اس کو پڑھو۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وہ زندگی کے بارے میں پڑھو گے نہیں نا، آپ لوگوں کو ان سے وہ محبت پیدا نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، جو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کہ انہوں نے کس قدر ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، کس قدر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں۔ آج ہم لوگ آرام سے جو ہے وہ باتیں کر لیتے ہیں، ان کی شان کے بارے میں باتیں کر لیتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، استغفر اللہ۔ ہمیں پہلے ایک دیکھ تو لینا چاہیے کہ ہمارے نبی کی شان کتنی ہے، اتنی شان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے نا، ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ ایک تو ایمان نہیں لا رہے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ دیکھو یہ تمہاری امت تھی، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے ایمان نہیں لایا، یہ اس غلط راستے پہ چلا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ اپنا خود ہی حساب دیں گے۔ آپ کا کام تھا ان کو ڈرانا، ان کو خوشخبری دینا، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانا۔ اب وہ آگے سے عمل کریں یا نہ کریں، وہ ان کی مرضی ہے۔ سیم یہی بات کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی برا عمل کر رہا ہے یا کچھ بھی فعل ایسا کر رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور آپ جانتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو منع لازمی کرنا ہے کہ دیکھو یہ والی چیز غلط ہے، اس سے ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آگے وہ مانتا ہے نہیں مانتا، وہ آگے اس پہ ہے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ کم از کم آپ جو ہے وہ اس بات کے تو ہوں گے نا کہ ہم نے چلو اس کو روکا تھا کہ تم یہ عمل نہیں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے ہرگز جو ہے وہ جہنمی لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے ان کا آپ سے الْيَهُودُ یہودی وَلَن نَّصَارَىٰ اور نہ نصارہ حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کر لیں ملتہم ان کے دین کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے وہ یہود و نصارہ کی بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، یہ ان لوگوں کے پاس تورات اور انجیل تھی۔ نبی پاک کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے نا، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے نا، تو باقی ساری قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے گی کہ ہمارے بڑے ایمان لے آئے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ کی دلی خواہش تھی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایمان لے آئیں، ایمان کے دائرے میں آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ نہیں اسلام لاتے تھے۔ جیسے ایک واقعہ ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے کہ جس میں جو ہے وہ ایک خط لکھنا تھا جس میں یا رسول اللہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا، جو حضرت علی نے یا رسول اللہ لکھا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ یا رسول اللہ کو ختم کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا، میرے تو رسول ہیں یہ، میں تو یا رسول اللہ کو ختم، یہ لکھنا جو لکھا ہے میں نے اس کو مٹاؤں گا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ صلح ہو جائے، کسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائیں، تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اس کو ریز کر دو، یا رسول اللہ کو ریز کر دو۔ تو جو ہے وہ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا، پھر نبی پاک نے وہ خود ریز کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس تو ہر دفعہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے، یہ لوگ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز بھی ان کی جو ہے، جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر نبی پاک کو دکھ ہوتا تھا، اب بہت زیادہ جو ہے نا وہ دکھی ہوتے تھے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی تسلی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ ان کی یہود و نصارہ جو یہ چاہتے ہیں، جب تک آپ ان کے وہ نہیں کریں گے نا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دے ان بے شک خود اللہ، ہدایت اللہ ہی کی ہے، ہوا وہی الخدا ہدایت ہے، ولا ان اور اگر تبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے کہ جاءک آیا آپ کے پاس من العلم، ما لک نہیں آپ کے لیے من اللہ اللہ کے لیے من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا اور نہ نصیر مددگار۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے جب مسلمانوں کے پاس اب ہدایت آ چکی ہے، ان کے پاس رسول بھی آ چکے ہیں، ان کے پاس قرآن بھی آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان کو فالو اپ نہیں کرتا، جب اسلام آ گیا نا، قرآن آ گیا، اس کے بعد پچھلی جتنی بھی جو وہ کتابیں ہیں نا، اس پہ عمل کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسلام آ چکا ہے، جب ہدایت آ چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم لوگوں نے اپنے دل کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو ان کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی طرف زیادہ فائدہ یا پھر ان کی فالو کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا۔ ہمیں جب بھی ہم کوئی بھی چیز سیکھ لے، جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ رانگ ہے اور یہ صحیح ہے، تو ہمیں اگر صحیح میں کوئی ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے نا، تو ہمیں ہمیشہ صحیح کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ غلط کی طرف۔ اگرچہ ہمیں نقصان میں فائدہ بھی ہو رہا ہو، پھر بھی ہمیں جو ہے وہ صحیح کو ہی چوز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا حق تلاوتی اس کی تلاوت، اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بھی ہی اس میں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب تلاوت کرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اس کے احکامات کو فالو کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کی ہیں نا، اس کو فالو اپ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، ہم نے رکنا ہے، اس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ یہ تلاوت کا حق ادا نہیں کرنا کہ آپ نے جسٹ وہ قرآن کھولا اور آپ پڑھنے لگے تلاوت کرنے، نو، قرآن جو ہے وہ جسٹ آپ کے تلاوت کرنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں آیا کہ آپ نیکیاں کمائیں، اس لیے آیا ہے کہ یہ ہماری رہنمائی بنے، ہم اس کو جو ہے فالو کریں اور اپنی زندگی میں اس کو جو ہے ہمارے لیے رہنمائی اس سے حاصل کر سکیں، ایسے ہوگا صحیح حق ادا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر ومن اور جو یکفر انکار کرے بھی اس کا فاولئک تو وہی لوگ هم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ جو لوگ اس کی تلاوت جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں اور وہی اس کا حق ادا کرتے ہیں اور وہی سچے مومن ہیں، اور جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو انسان خسارہ پاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس خسارے سے بچائے، ہمیں اپنے قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس کو سیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔